بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ہسٹری وائبس۔ ناظرین، آپ اس بات کو سوچئے کہ آپ ایک جہاز پر 12,000 فٹ کی اونچائی پر سفر کر رہے ہیں اور اس جہاز میں ایندھن ختم ہو گیا ہے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ جہاز کے حادثات میں 1% چانس ہوتا ہے کہ کوئی زندہ بچ سکے۔ پاکستان میں بھی بہت سے جہاز گرے ہیں اور بہت سی جانیں گئی ہیں۔ اسی طرح آج میں آپ کو ایک ہیلیوس جہاز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ کیا واقعی یہ جہاز آسیب زدہ تھا؟ ایسا کیا تھا کہ اس کے تمام لوگ بے ہوش ہو گئے تھے؟ آج ہم اسی کا پردہ فاش کریں گے۔ اس حادثے والے جہاز کو 29 دسمبر 1997 کو پہلی مرتبہ اڑایا گیا۔ ہیلیوس ایئر ویز نے 16 اپریل 2004 کو یہ جہاز لیز پر لیا تھا۔ طیارہ حادثے کے دن مقامی وقت کے مطابق 1:25 پر لارلاکا انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پہنچا۔ اس جہاز کا کپتان ہینس جرگن مارول تھا۔ یہ ایک 58 سالہ جرمن کنٹریکٹ پائلٹ تھا اور دوسرا پائلٹ پامبوس 4 المبوس تھا جو کہ 51 سالہ قبرصی پائلٹ تھا۔ جب طیارہ اس صبح لندن سے لارناکا پہنچا تو پچھلی پرواز کے عملے نے دروازے سے آنے والی غیر معمولی آوازوں کی اطلاع دی۔ انہوں نے دروازے کا مکمل معائنہ کیا اور اس کی درخواست بھی کی کہ انجن کا بھی معائنہ کیا جائے۔ تو اس جانچ کو انجام دینے کے لیے ایک سسٹم سیٹ کیا گیا اور یہ انجن ایک سسٹم کے ساتھ سیٹ کیا جانا تھا، تاہم انجینئر ٹیسٹ مکمل ہونے پر اس سسٹم کو دوبارہ اپنی جگہ پر نہ لا پائے اور آٹو پر دوبارہ ترتیب دینے میں ناکام رہے۔ ہوائی جہاز کے سروس میں واپس آنے کے بعد عملے نے بھی 3 مواقعوں پر دباؤ کے نظام کی حالت کو نظر انداز کیا۔ پرواز سے پہلے کے طریقہ کار کے دوران، آغاز کے بعد کی جانچ اور ٹیک آف کے بعد کی جانچ۔ ان جانچ پڑتال کے دوران فلائٹ ڈیک پر موجود کسی نے بھی غلط ترتیب کو نہیں دیکھا۔ جیسے جیسے جہاز اوپر جاتا گیا، کیبن کے اندر کا دباؤ کم ہوتا گیا۔ جب جہاز 12,000 فٹ کی بلندی پر پہنچا تو وارننگ الارم بجنا شروع ہو گئے۔ ایک ٹیک آف وارننگ جو اس بات کا اشارہ دیتی ہے کہ جہاز ٹیک آف کے لیے تیار نہیں تھا۔ اگلے چند منٹوں میں کاکپٹ اور ہیڈ پینل پر کئی وارننگ لائٹس آن ہوئی، ساتھ ہی ساتھ کولنگ وارننگ لائٹس آن ہوئی اور پنکھے کے ذریعے کم ہوا کے دباؤ کی نشاندہی کی جانے لگی۔ اس کے بعد مسافروں کو خود بخود ہی آکسیجن ماسک لگ گئے۔ ہوائی جہاز اس وقت تک اوپر جاتا رہا جب تک وہ 34,000 فٹ کی بلندی تک نہ پہنچ گیا اور تمام کے تمام مسافر اور تمام جہاز کا عملہ بے ہوش ہو گیا اور جہاز خود ہی آٹو پائلٹ پر ہو گیا۔ طیارہ قبرص فلائٹ ریجن سے رابطہ کیے بغیر ایتھنز میں داخل ہوا۔ سب زمینی عملے نے بات کرنے کی کوشش کی مگر پائلٹ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا اور جہاز کو آٹو پائلٹ پر لگے ہوئے 70 منٹ ہو گئے۔ ہیلینس ایئر فورس 11 کمبیٹ ونگ نی اینیکولز کے F-16 کے طیاروں کی مدد سے جہاز کے ساتھ رابطہ کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ انہوں نے 11:24 پر جہاز کا معائنہ کیا تو دیکھا کہ کنٹرول افسر گرا ہوا تھا اور کپتان کی سیٹ بھی خالی تھی۔ انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ مسافروں کے کیبن میں آکسیجن ماسک لٹک رہے ہیں۔ 11:49 پر فلائٹ اٹینڈنٹ اینڈریاس کاکپٹ میں داخل ہوا اور یہ کیپٹن کی سیٹ پر بیٹھ گیا اور پورٹیبل آکسیجن کی سپلائی کی وجہ سے یہ ہوش میں رہا۔ پروموڈور کے پاس UK کمرشل پائلٹ کا لائسنس تھا۔ جیسے ہی پروموڈور کاکپٹ میں داخل ہوا تھا تو انجن گرم ہونے کی وجہ سے بائیں انجن کی طرف آگ لگ گئی تھی۔ بائیں انجن کا زور ختم ہونے کے بعد دائیں انجن میں بھی آگ لگ گئی اور 12:04 پر طیارہ یونان سے 40 کلومیٹر دور گرامیٹیکو کے قریب پہاڑیوں پر گر کر تباہ ہو گیا۔ طیارے میں 115 مسافر اور 6 عملہ کے ارکان تھے۔ مسافروں میں 67 افراد یونانی تھے اور باقی پراگ کے لیے جا رہے تھے۔ مسافروں میں 93 بالغ اور 22 بچے شامل تھے۔ مسافروں میں 103 قبرصی اور 12 یونانی شہری شامل تھے۔ اس کی تحقیقات میں فلائٹ ڈیٹا ریکارڈ اور کاکپٹ وائس ریکارڈ کو تجربہ کے لیے پیرس بھیجا گیا۔ جہاز کے پائلٹ نے 5 بار مدد کے لیے پکارا تھا لیکن طیارہ لارناکا اور نہ ہی یونان کی حدود میں تھا، اس لیے وہ اس کی آواز نہیں سن سکے۔ برآمد ہونے والی لاشوں میں بہت سی لاشیں آگ کی وجہ سے جل چکی تھی۔ انویسٹیگیشن ٹیم نے رپورٹ بنائی جس میں حادثے کی وجہ بننے کے اسباب درج کیے گئے۔
جس کا نمبر 1 تھا کہ پائلٹ کا نام ماننا کہ پریشر وائرس سسٹم کو غلط سیٹ کیا گیا ہے، جس کا نمبر 2 تھا کہ عملے کی جانب سے مسئلے کی اصل نوعیت کی عدم شناخت کی گئی تھی، نمبر 3 ہائپوکسیا کی وجہ سے عملے کی نااہلی، اور نمبر 4 ایندھن ناکافی ہونا شامل تھا۔ جہاز کا حادثہ ایسا ہی ہوتا ہے، اس میں کسی کا بھی زندہ بچنا آسان نہیں ہوتا۔ خیر، اللہ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچ سکے۔ بہت شکریہ۔